اشعار آتے جاتے اشعار. مذہبی جلسے کی روح کو قتل کر رہا. بیٹھ ہٹو ہٹو ادھر سے. اہل سنت کی پہچان بنا رکھا ہے. باپ دادا کی غریبی بھول گئے ہو کیا؟ کیا ہے جی؟ مذہب کی روح کو قتل نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی ہو. ایک منٹ رکیے. آپ لوگ جلسے میں آئے ہو؟ بیٹھو. جلسے میں آئے ہو بیٹھو. مسلک کا مذاق اڑا کے رکھو. لگ رہا کہ مذہبی جلسے میں تم آئے ہو. آقا کریم کی نعت ہو ہڑدنگ مچاؤ گے. اوقات میں رہو. تمہاری جیب میں کتنے پیسے میں جانتا ہوں. اور یہ جتنے علماء کرام ہیں ذمہ دار کیا کر رہے بیٹھ کر؟ مسلک کی روح کو ذبح نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی. کل بز عقیدے لکھیں گے. آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کر رہے تھے بیٹھ کر. بیٹھیے حضرت. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیے کہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے شاعر کو روکا. اس طریقے کی جو رسم و رواج ہے, اس طریقے کی جو حرکتیں ہیں اہل سنت کے سٹیج پہ بہت زیادہ ہونے لگی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب کے آنے سے پہلے جو نعت خواہ ہے وہ نعت گنگنا رہے تھے اور مجمع میں سے چند نوجوان اٹھ کر ان کے اوپر پیسوں کی بوچھار کر رہے تھے, پیسے لٹا رہے تھے. اتنے میں فوراً مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ آئے اور فوراً اس چیز کو روکا اور نعت خواہ کو عزت و احترام کے ساتھ اسٹیج کے اوپر بٹھا دیا اور نوجوانوں کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے انہوں نے کہا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نوجوانوں کو تلقین بھی کی اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جیب کے اندر کتنا پیسہ ہے ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایٹ اے ٹائم انہوں نے ایکشن لیا اور اس چیز کے اوپر انہوں نے روک لگائی. یہ کام مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب کا ایک دم قابل تعریف ہے, اسے سراہنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طریقے کی جو حرکت اسٹیج کے اوپر چل رہی تھی اور علماء کرام جو رونق اسٹیج سے وہ دیکھ بھی رہے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے, تماشائی بنے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بھی دینا ہے, یعنی آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو علماء کرام کا بھی کام ہے کہ اس طریقے کی حرکت اگر ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اپنی زبانوں کو کھولیں, اپنا منہ بند نہ رکھیں اور یہ رسم بد کے خلاف ایکشن میں آئے اور اس کے اوپر روک لگانے کی بھرپور کوشش کریں. تو علماء کرام بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. ایسے بہت ساری رسم و رواج ہیں جو مسلک اہل سنت کے گھروں تک پھیلی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لوگ اکثر و بیشتر کئی اسے سنت سمجھ لیتے ہیں, کئی فرض و واجب کی کیٹیگری کے اندر اسے شامل کر لیتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, علماء کرام کی خاموشی کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر کھیل اور تماشے شروع ہوتے ہیں, وہاں اگر کوئی عالم دین اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کھیل تماشے کے خلاف اپنی آواز بلند کرے اور ان لوگوں کو سمجھائے. اور اس طریقے کی جو رسم و رواج ہے یہ اسلام کے اندر نہیں ہے, اس کا اسلام سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے رسم و رواج مسلمانوں کے گھروں تک ایسے ایسے رسم و رواج دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جس کا اسلام کے اندر تذکرہ ہی نہیں ہے, اسلامی تاریخ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ماضی کے اندر بھی اس طریقے کے رسم و رواج ہمیں نظر نہیں آتے جس طریقے کے رسم و رواج آج مسلک اہل سنت کے گھروں کے اندر داخل ہے, اور مسلک اہل سنت کے لوگ اس طریقے کے رسم و رواج میں الجھتے چلے جا رہے ہیں اور الجھ رہے ہیں. تو اس طریقے کے جو رسم و رواج ہمارے درمیان میں پھیلتے جا رہے ہیں, یہ کیوں پھیلتے ہیں؟ اس ضمن میں مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی یہ تحریر ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضوی شریف ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ہمارے ہاتھ میں فتاوی رضوی شریف ہے, اس کے جلد نمبر 28 ہے, اس کے صفحہ نمبر 55 پر یعنی 55 نمبر پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے رسم و رواج آخر کیوں کر پھیلتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری ناپسندیدہ باتوں کی سرگزشت
یہ ہے کہ پیدا ہو کر پھیل جاتی ہے، اہل حق اس پر نکیر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ رد و قضا ضائع ہو جاتی ہے، جس کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب سمجھ لوگ ہیں اگر وہ اس کے خلاف بولتے بھی ہے تو اس کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور اس طریقے کے رسم و رواج پھیلنے کی وجہ آپ بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے آپ نے 3 پوائنٹ کا ذکر کیا ہے۔ آئیے وہ پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر 1، ان نو ایجاد امور کی اشاعت کے لیے حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے، یعنی غلط رسم و رواج کو بڑھاوا دینے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے حکومت انٹرفیئر کرتی ہے، اس وجہ سے بھی خرابیاں پھیلتی ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ بیان فرماتے ہیں سرکش نفوس اسے رواج دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو سرکشی کرنے والے ہیں ان کو مزہ آتا ہے، ان کی طبیعت کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں تو وہ بھی اسے پروموٹ کرنے میں پورا سپورٹ کرتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ آپ بیان فرماتے ہیں علماء جو انہیں روک سکتے تھے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ اتباع نفس میں ایسا گرفتار ہیں کہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں، اور ہم اس سلسلے میں ہدایت کا حق ادا کر چکے ہیں، اب خاموشی میں رہے تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ عالم یہ سوچ کر رشد و ہدایت چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی پھیلتی رہتی ہے۔ یہ تھرڈ نمبر کا جو پوائنٹ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ علماء اکرام یہ سوچتے ہیں کہ پبلک ہماری بات سنیں گی نہیں، اور اس وجہ سے وہ رشد و ہدایت کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، پہلی 2 چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے، تو حکومت مسلمانوں کے کاموں کے اندر، یعنی آج جو ہمارے اسٹیج سجتے ہیں، اسٹیج کے اوپر جس طریقے کی بیان بازی ہوتی ہے، بہت ساری من گھڑت روایتیں وہاں سے شیئر ہوتی ہیں، کوئی ہمارا اسپیکر آتا ہے تو وہ غلط سلط طریقے کے اسٹیٹمنٹس وغیرہ دے کر جاتا ہے، من گھڑت واقعات سنا دیتا ہے، من گھڑت حدیثیں بیان کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اسٹیج سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کے ترجمہ اور تفسیر کی غلط تشریحات ہونے کی وجہ سے لوگوں کو غلط میسیجز جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں سے من گھڑت روایتیں سنائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ تحریر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ گمراہی پھیلتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، چھوٹے لوگ اسے بڑھاوا دیتے ہیں اور بڑے لوگ ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، یعنی سوسائٹی کے اندر جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے آج سنیوں کے بہت سارے گروپس ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے الگ چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، تمام لوگوں کے فالوورز الگ ہیں، تمام پیروں کے مرید الگ ہیں، تمام خانقاہوں کے جو عقیدت مند ہیں وہ بھی الگ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگ ان کے کان کے اندر 1-2 جملے کہہ دیتے ہیں اور چھوٹے لوگ اس کو بڑھاوا دیتے رہتے ہیں، چھوٹے لوگ اس کی تشریحات وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور بڑے لوگ ان کے پیچھے چلتے رہتے، کبھی اسے وہ منع نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو بڑھاوا دیتے۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس طریقے کی من گھڑت روایتوں کے اوپر، من گھڑت واقعات سنانے والے مقررین کے اوپر ضرور روک تھام کرے، اور جس طریقے کے غلط رسم و رواج ہمارے درمیان پھیلتے جا رہے ہیں اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی، قابو پانے کی وہ کوشش کرے، وقتاً فوقتاً لوگوں کی وہ رہنمائی بھی کرے، وقتاً فوقتاً کبھی سختی بھی کیا کریں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور گمراہی پھیلتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، چھوٹے لوگ اسے بڑھاوا دیتے ہیں، بڑے لوگ ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور لوگ انہیں متوارث سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ ایک نوپید بات ہوتی ہے۔ اس کے نوزائیدہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت مرویہ کے خلاف اور خصائص حمیدہ کی ضد ہوتی ہے، اور اسلام کے ابتدائی عہد میں اس کا کہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کی ایجاد کے وقت اور موجد کا پتہ پوچھا جائے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگ اس لا علمی کو اس بات کا ثبوت مان لیتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی ایسے ہی ہو رہی ہے، حالانکہ نہ تو تاریخ اس کی تائید میں ہوتی ہے نہ دلیل، سوائے اس امر کے پتہ نہیں کب سے ایسا ہو رہا ہے۔ لوگوں کی طبیعتیں اس درجے خود فراموش واقع ہوئی ہیں کہ بہت سے قریب العہد نوپید امور کی تاریخ بھی ان لوگوں کو معلوم نہیں رہتی، اور لوگ اس کو سنت سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس وقت برائی اچھائی بن جاتی ہے اور اچھائی برائی۔ حدیث شریف میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جانے لگتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کس طریقے سے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ فتاوی رضویہ کی یہ جو تحریر ہے ہمارے لیے قابل عبرت ہے اور سبق آموز ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلک اہل سنت کے ماننے والوں کے گھروں کے اندر ایسے رسم و رواج پھیل گئے ہیں کہ جن کا سد باب تقریباً ناممکن نظر آتا ہے، حالانکہ ناممکن تو نہیں ہے، کوشش کی جائے تو وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن چند مثالیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے کہ قبرستان کے اندر اگربتی لگانا، لوگ اس کو بہت بڑا نیک کام سمجھتے ہیں،
जैसा कि आप जानते हैं मज़ारात औलिया के ऊपर आज चादरें बेलगाम चढ़ाई जाती है, थप्पी के थप्पी चादरें चढ़ाई जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जबकि उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि चादर चढ़ाना किसी किस्म की कोई इबादत नहीं है। इतना है कि एक आम बंदे की कब्र में और एक अल्लाह वाले की कब्र में, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जो बंदा मकबूल हो चुका है और जो आम बंदा है, चादर चढ़ाने से वो इम्तियाजी एक खुसूसियत पैदा हो जाती है कि ये आम बंदे की कब्र है, ये किसी खास बंदे की कब्र है, इसलिए चादर का तसव्वुर इस्लाम के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के चिराग आज तक हमारी बूढ़ी औरतें या नौजवान औरतें भी हमारे घरों के अंदर हर जुमेरात को चलाती है। अब आप बताइए हमारी शरीयत के अंदर कहाँ है? अच्छा, चिराग जलाने से होता क्या है? लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर है कि चिराग जलाने से हमारी मन्नतें और मुरादें पूरी हो जाती है। तो इस तरीके के तसव्वुर, इस तरीके के जो रस्म रिवाज कई बरसों से चले आ रहे हैं और आज तक हमारे घरों के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से एक तसव्वुर मसलक अहले सुन्नत के लोगों के घर के अंदर ये भी पाया जाता है कि बाद नमाज मगरिब झाड़ू लगाने से घर की बरकतें खत्म हो जाती है। आप बताइए, जिस घर के अंदर नमाजें ना पढ़ी जाती हो, जिस घर के अंदर किसी किस्म का कोई दीन के ऊपर अमल ना करता हो, जिस घर के अंदर लोग नमाज रोजे के पाबंद ना हो, जिस घर के अंदर इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाती हो, वो घर तो पहले ही बेबरकत हो चुका है। वहां पे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें पहले ही रूठ चुकी हैं। अब सुबह वो 10 बजे उठते हैं, उन्हें क्या मालूम है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नौमुस सुबहती यमनउ रिज़्क़, कि सुबह का सोना तुम्हारे रिस्क को घटा देता है। अब इस बात के ऊपर वो अमल ना करते हुए वो ये देखते हैं कि रात में बाद नमाज मगरिब अगर हमने झाड़ू लगा दिए तो रिस्क की बरकतें खत्म हो जाएगी। अरे भाई, रिस्क की बरकतें उस वक्त खत्म होंगी जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अमल नहीं करेंगे। नबी फरमाते हैं सुबह उठ जाया करो, तुम्हारे रिस्क के अंदर बरकतें हो जाएगी। और सुबह अगर लेट उठते हो तो नौमुस सुबहती यमनउ रिज़्क़, तुम्हारा ये लेट उठना तुम्हारे रिस्क की बरकतें खत्म कर देता है। उसके बाद रिवायतों के अंदर ये भी मिलता है कि तुम नमाज की पाबंदी करो, तुम्हारी रिस्क के अंदर की वसअतें बढ़ा दी जाएगी। तो अब हमारा ये मामला बन चुका है कि इस्लाम ने जिन बातों का हमें हुक्म दिया है, ना हम उसका नॉलेज हासिल करते हैं, ना उसके ऊपर हम अमल करते हैं, बल्कि सोसाइटी के अंदर जो चीज चलन में है हम उसी को इस्लाम समझ बैठे हैं और उसी के ऊपर हम अमल करते हैं और उसी को हम शेयर करते रहते हैं। इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर एक मसला और बहुत चलता है, ये भी रस्म रिवाज के अंदर शामिल है। कोई इंसान घर के अंदर कहीं खड़ा था। अब घरों के अंदर अक्सर बेशतर देखे होंगे आपने छिपकलियां वगैरह दीवारों के ऊपर घूमती रहती है। अब छिपकली किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे, किसी के सर पे, किसी के कपड़े पे, बदन के कहीं भी कोई भी हिस्से पे गिर जाती है तो लोग नहाने के लिए चले जाते हैं, फौरन गुस्ल करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। बल्कि जब तक वो नहाते नहीं है, गुस्ल नहीं करते, बेचैनी के अंदर मुब्तला रहते हैं। अब आप बताइए, छिपकली के आंग पे गिरने से गुस्ल फर्ज हो जाता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये किस फिक़ा की किताब में लिखा हुआ है? कोई छोटी सी किताब, कोई छोटा सा मसला, कोई मुफ्ती का फतवा है आपके पास में कि छिपकली हमारे बदन या कपड़े के ऊपर टच होने से हम पर गुस्ल फर्ज हो जाता है? ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि सोसाइटी के अंदर चलन में इस तरीके गलत रस्म रिवाज का चलन बहुत ज्यादा है और बरसों से लोग इस बात के ऊपर अमल करते आ रहे हैं और आज भी ये चीज चलन में है। क्या वो छिपकली के ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका, तब छिपकली गुस्ल नहीं करती है तो उसके बदले हम ही गुस्ल करने के लिए चले जाते हैं? ऐसा कोई मसला आपने पढ़ रखा है? तो भाई, तो ये जो चीजें हैं जो उस माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर चलन है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके के कोई रस्म रिवाज इस्लाम के अंदर फर्ज और वाजिब के कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं और ना ही इस तरीके के रस्म रिवाज की इस्लाम के अंदर इजाजत है। अब माशरे के अंदर ये जो खराबियां हैं, ये जो रस्म रिवाज पनप रहे हैं या पनपते जा रहे हैं, इसके ऊपर जब ब्रेक लगेगा, जब उलमा इकराम इसके ऊपर बोलना शुरू करेंगे, लोगों की जब वो इस्लाह करना शुरू करेंगे। अब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। आला हज़रत अलैहि रहमा ने क्या कहा कि उलमा इकराम समझते हैं कि हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अब रुश्द व हिदायत का काम वो छोड़ देते हैं, तबलीग का काम वो करना छोड़ देते हैं। तो गलत रस्म रिवाज फैलने की वजह आला हज़रत अलैहि रहमा ये भी बयान फरमाते हैं कि उलमा इकराम रुश्द व हिदायत का काम छोड़ देते हैं, यानी हम इस्लाह का काम छोड़ देते हैं, लोगों को दीन की तबलीग करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये रस्म बद फैलती जाती है और फैलती चली जा रही हैं। आखिरी में इस बात का भी जिक्र करेंगे कि जिस तरीके से मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ने स्टेज के ऊपर ऐन वक्त पे उस चीज को आके रोका है, उस चीज के ऊपर ब्रेक लगाया है, ऐसे दीगर उलमा इकराम मुक़र्रिरीन हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी इस तरीके की कोई हरकत देखें तो आप भी इन एक्शन, फौरन एक्शन में आए और उसके ऊपर आप रोक लगाने की कोशिश करें। इसलिए कि आपकी बात जो पब्लिक मानती है वो हमारे जैसे लोगों की नहीं मानती है। आप अगर दो जुमले नसीहत आमोज़ पब्लिक के लिए कह देते हैं तो वो उन लोगों के लिए पत्थर की लकीर हो जाती है, और अगर हम घंटों भी लोगों को समझाने के लिए बैठे तो लोगों के समझ में नहीं आता है। तो खैर, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।